बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। वो क्या कहते हैं कि जी एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया। तो जो FIA की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है वहाँ पर भी आज कुछ यही मंजर था। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के क्या करीब आए हैं, एकदम सब माहौल ही बदला हुआ था आज अदालत का। आज शहबाज शरीफ साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। खैर ये तो पहले ही आपको पता था कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी, ये हमें भी पता था, और ये तो मैं 3 महीने से कह रहा हूँ। ये तो आप वज़ीर आज़म बनने जाने हैं, वज़ीर आज़म ना भी बन रहे होते तो ऐसे हालात और माहौल उन्होंने बनाया हुआ है कि फ़र्द जुर्म जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बहरहाल कानून पसंद जो है वो हर दफ़ा ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि इस दफ़ा तो फ़र्द जुर्म आयद होगी, क्योंकि काम तो मुकम्मल हो चुका है, चालान जमा हो चुका है, अब चार्ज फ्रेम होना है, ट्रायल होना है, बात आगे बढ़नी है। लेकिन आज तो एतमाद ही और था जो लीगल टीम है शहबाज शरीफ साहब की। आज तो माहौल ही कुछ और था। कैसे मुख्तलिफ था माहौल, और आज डिफरेंट एक नैरेटिव लेकर या एक डिफरेंट स्ट्रेटजी लेकर अमजद परवेज़ साहब अदालत में आए, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आए, और आज डिफरेंट तरह के मुतालबे वो करते रहे। क्या हुआ आज अदालत में, ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। आज अदालत के बाहर जो माहौल होता है, जिसमें नारेबाजी होती है, कारकुन जमा होते हैं, आज मामूल से कम था। शायद लोगों को लगता था कि शहबाज शरीफ साहब ने तो आज आना नहीं है। हमज़ा के बारे में भी पता नहीं था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि एट द सेम टाइम लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी दरख्वास्त लगी हुई थी सुबह 9 बजे चीफ जस्टिस की अदालत में, जिसमें उन्होंने इलेक्शन के लिए दरख्वास्त की हुई थी। और अभी वहाँ पर जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पर दलाइल अपने आखिरी मरहले में मैं अभी कोर्ट से निकल के बाहर आया हूँ, और मैं उसके भी आर्गूमेंट सुन के आया हूँ। तो कारकुनान जो हैं वो आज निस्बतन कम थे, लेकिन अदालत के अंदर रश ज़्यादा था। अब अदालत के अंदर किन लोगों का रश था? अदालत के अंदर रश था वकला का, और ज़्यादातर वकला जो थे उनके चेहरे जो हैं वो नए थे। आज अदालत में नए नए वकला आए हुए थे। अच्छा, अब ये नए नए वकला क्यों आए हुए थे? ये इनमें से बेशतर वो लोग थे जो हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर लगना चाहते हैं, या हुकूमत की जो लीगल टीम है उसमें आना चाहते हैं, या अटर्नी लगना चाहते हैं। तो हुकूमत के 8-10 लाख रुपए की तनख्वाहों पर हुकूमत ने जो अपनी प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो भर्ती कर रही हैं और जो लगाने हैं, ये वो ख्वाहिशमंद लोग थे जो हमज़ा को अपनी शक्ल दिखाने के लिए, और बुनियादी तौर पर ये फाइनलाइज तो आज़म नज़ीर तारड़ ने और एहसन भून ने करना है, जो दोनों मौजूद थे अदालत में। तो बुनियादी तौर पर ये सब उनको सलाम ठोकने के लिए आए हुए थे। तो आज 7 मिनट पहले, 9 बजने से 7 मिनट पहले जब आज़म नज़ीर तारड़ कमरा अदालत में दाखिल हुए तो सब लोग उनके गिरद जमा हो गए, झमघटा लग गया, सब ने बारी बारी मुबारकबादें दी और कि जी आपको बहुत मुबारक हो, और वो खैर मुबारकें वसूल करते रहे, खैर मुबारक कहते रहे आज़म नज़ीर तारड़ साहब। 9 बजे जो है वो जज साहब एजाज़ एहसन साहब तशरीफ़ लाए, और 9 बजे कार्रवाई का आगाज़ होता है। अच्छा, अब कार्रवाई का आगाज़ होता है। मैंने आपको बता दिया कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है। 3 तरह के लोग थे उसमें, या सहाफ़ी थे या वकला थे जो मैंने बताया आए हुए थे, और तीसरे आप जानते हैं वो 10, 12, 15 के करीब जो मुल्ज़िमान आते हैं हाज़िरी लगवाने के लिए, वो मौजूद थे। अच्छा जी, 9 बजे तलावत से आगाज़ होता है। तो अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो सबसे पहले दरख्वास्त करते हैं कि जी हम हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त लेकर आए हैं शहबाज शरीफ साहब की, क्योंकि आज वज़ीर आज़म का इलेक्शन है, तो वो पेश नहीं हो पाएंगे। तो जज साहब ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। जज साहब ने कहा अच्छा तो हमज़ा कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी हमज़ा बस पहुँच रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इन द मीनवाइल ये कहा कि जी आज अदालत के बाहर रश भी बहुत है, आज इतना रश है तो वो बस रश में फंसे हुए हैं। हालांकि आज मामूल से कम रश था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि रश बहुत है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाज़िरी होगी, वो आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं। फिर उन्होंने बाहर देखा, और हमने भी खिड़की से बाहर देखा, तो उनकी गाड़ी जो है वो पहुंच गई थी, और फूल फेंके जा रहे थे और कैमरे उन पर लपक रहे थे। तो उन्होंने कहा बस 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 वो पहुँच गए हैं, बस वो अंदर आ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। जज साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो खामोश रहे। फिर इसी दौरान आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो गोया हुए। उन्होंने कहा कि चूँकि जी ये एक आपसे आज एक सबमिशन भी करनी है, एक दरख्वास्त भी करनी है, चूँकि ये एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, और आप जानते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही बहुत से काम करने हैं, और आप जानते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उनकी बड़ी मसरूफ़ियत है। तो आज हमने आपसे दरख्वास्त करनी है कि कुछ हफ़्तों का टाइम दे दें, ताकि ये मामला जो है वो हुकूमत का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आगे चले। और इस पर उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ और नई आने वाली हुकूमत के जो काम होते हैं उसके बारे में भी इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी आप जानते हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड के बाद
اور چونکہ یہ نئی حکومت نہیں بن رہی ہے، مطلب یہ کہ پہلے سے چلتی والی حکومت تھی اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، وہی اسمبلیاں ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات کو دیکھنا ہے، تو اس لیے ان کی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مصروفیت رہے گی، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، جج صاحب نے اس پر، جج صاحب کا لہجہ آج مجموعی طور پر بہت ہی دھیما تھا، اور بہت دھیمے لہجے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں چارج تو فریم ہونے دیں، وہ بھی آگے چلیں، اپنا کام کرتے رہیں، ہم بھی آگے چلیں، ہمارا بھی کام چلتا رہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی اعظم طارڑ صاحب نے کہا کہ جی آئین و قانون کا جو ہے وہ ہمیں پورا احترام ہے، اور ہم ہمیشہ جناب کے سامنے ہم نے آئین و قانون کے احترام کی بات کیا، آئندہ بھی کریں گے، آئین و قانون کا ہمیں پورا احترام ہے، اور اسی میں سب کی عزت ہے کہ قانون کا احترام ہو۔ یہ جملے جو ہیں وہ بہت احترام کے ساتھ، بڑی اسمائل کے ساتھ جو ہے وہ اعظم طارڑ صاحب جو ہے وہ ارشاد فرماتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ اسی میں سب کی عزت ہے کہ قانون کے مطابق آگے بڑھا جائے، آپ کی بھی عزت ہے، ہماری بھی عزت ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ ان چیزوں کو ہمارے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا، مطلب یہ کہنے کا تھا کہ آپ چارج فریم ہونے دیں، ورنہ اس پر عدالت پہ الزام آئے گا کہ عدالت اس پر چارج فریم نہیں کر رہی، لیکن بڑے نرم لہجے میں انہوں نے کہا کہ جی آپ سمجھتے ہیں معاملات کو، اب اس کو آپ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں نا۔ اب اس پر اعظم طارڑ صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا جی، اب اگر صرف اب ایک شخص کو صرف اس لیے جیل بھیج دیا جائے کہ اس سے پروسیکیوشن کی تسکین ہو جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایک شخص کو محض اس وجہ سے تو جیل نہیں بھیجا جا سکتا۔ کہنے کا مطلب تھا چونکہ ان کی ضمانت کا بھی کیس چل رہا ہے، یعنی ایک تو فرد جماعت ہونی ہے، دوسرا ان کی پری اریسٹ بیل کی بھی بات تھی، ان کو جو ہے وہ پری اریسٹ بیل بھی چاہیے ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب جیل تو نہ بھیجیں، یعنی کہ اب بیل میں توسیع کر دیں، تو جیل بھیجنا جو ہے وہ پروسیکیوشن کی طرف تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ مناسب وقت عطا فرما دیں۔ تو امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے، اعظم طارڑ صاحب نے کہا کہ امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بہت سی عدالتوں کے فیصلے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں وہ آگے جا کے امجد پرویز صاحب نے خود بتایا، اور وہی امپورٹنٹ بات تھی جس کی وجہ سے میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے کہ آج لہجہ بدل گیا، اسٹریٹجی بدل گئی، حالات بدل گئے، کیونکہ آج امجد پرویز صاحب ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آئے تھے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ چلیں گے، تو آج دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا کہ جی اس پر آپ مناسب ٹائم دے دیں، وہ کہا کہ دیکھیں آج تو الیکشن ہو جائے گا، جج صاحب نے کہا آج تو الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد تو وہ آ سکتے ہیں عدالت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، اس میں کافی سٹیپس ہوتے ہیں، اعظم طارڑ صاحب نے کہا اس میں کافی سٹیپس ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو انہوں نے، جج صاحب نے کہا کہ یہاں تو ان کی 5 منٹ کی حاضری ہوتی ہے، پھر اگین انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا یہاں تو 5 منٹ کی حاضری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جب آپ حکم فرمائیں گے وہ بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، شہباز شریف صاحب تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آ جائیں گے۔ اچھا، اب امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جی مجھے چھٹیوں پر جانا ہے، اب یہ دوسری ایک آرگومنٹ آیا زیادہ لمبی تاریخ لینے کے لیے، یہ مجھے چھٹیوں پر جانا ہے، کچھ نجی نوعیت کے معاملات ہیں، کچھ ملک سے باہر جانا ہے، کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس پر اعظم طارڑ صاحب نے کہا کہ جی یہ شرما رہے ہیں، بتا نہیں رہے، چھپا رہے ہیں، دراصل انہوں نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی یہ ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں، میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا۔ اعظم طارڑ صاحب نے کہا کہ نہیں، اچھے نئے کاموں کی اگر تشہیر ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، تو یہ عمرے پر جا رہے ہیں تو اس لیے یہ لمبی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب امجد پرویز صاحب نے وہ کام کی بات کی جس کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اس میں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس چالان کے جو پیش نظر ہے وہ چارج فریم ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اب آئے ہیں وہ اصل اسٹریٹجی پر، اب وہ یہ دلائل دیں گے کہ جی اس چالان میں کہ اگینسٹ تو چارج ہی نہیں فریم ہو سکتا، فرد جرمائد ہی نہیں ہو سکتی، اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اب ایف آئی اے بھی اصرار نہیں کرے گی کہ اس پہ چالان کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ چالان ہی واپس لے لیں، وہ اصرار نہیں کریں گے اس پہ چارج فریم کریں، اور عین ممکن ہے وہ چارج ہی اپنا جو چالان ہے واپس لے لیں۔ اور بریکنگ نیوز یہ ہے آج کی سٹوری میں، جو مجھے شروع میں بتانی چاہیے تھی ویسے، وہ یہ ہے کہ آج پروسیکیوشن کی جو ٹیم ہے، تھمبنیل میں نے ویسے لکھا ہے، پروسیکیوشن جو تھی وہ آج پیش ہی نہیں ہوئی، غائب ہو گئی۔ اور سکندر ذوالقرنین سے ہمارے دوست رپورٹر ہیں ارشد علی سما ٹی وی میں، ان کی بات ہوئی ہے فون پر سکندر ذوالقرنین سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اوپر سے ہدایت کی گئی ہے کہ پیش نہیں ہونا۔ تو آج جو ہے وہ پروسیکیوشن جو اسپیشل ٹیم تھی پروسیکیوشن کی، جو اس کیس کے لیے خصوصی طور پر اسلام آباد کی ہائر کی گئی ہے ٹیم، وہ ٹیم جو ہے اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس نے پیش نہیں ہونا، اور آج پیش نہیں ہوئے۔
ایف آئی اے کی طرف سے ایک صاحب کھڑے تھے, وکیل نہیں تھے, سول کپڑوں میں کھڑے تھے, ان سے جج صاحب نے کہا ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں, یہ آپ اس کو کچھ تو کہیں, کچھ تو بولیں, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں بتا دیں گے. یعنی انہوں نے جو بیل کی ریکویسٹ تھی پری اریسٹ بیل کی, اس کو اپوز نہیں کیا. جیسے ہم نے پوچھا آپ اس کو اپوز کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی مسکرائے اور بڑا مختصر سا کہا, انہوں نے کہا جی دیکھ لیں آپ, ہم بتا دیں گے. یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ ان کو بیل گرانٹ کر دیں. اور پروسیکیوشن پیش ہی نہیں ہوئی. تو اب ایک نئی اسٹریٹجی یہ ہے امجد پرویز صاحب کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ چارج تو فریم ہی نہیں ہو سکتا, فردر جرم تو عائد ہو ہی نہیں سکتی اس چالان میں, اس میں اتنے لکوناز ہیں, اس میں پرابلمز ہیں. اب یہ جو ہے وہ اگلی سماعتوں میں امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ لے کر آئیں گے. پھر انہوں نے جیسا ہم نے پوچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, اور اس پہ امجد پرویز نے کہا کہ میں تفصیل سے اس پہ ڈیمونسٹریٹ کروں گا. یہ لفظ انہوں نے ایز اٹ از استعمال کیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اعظم طارق صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیں جی یہ جا رہے ہیں روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم سب کے لیے دعائیں کریں گے, تو ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں رخصت کرنا چاہیے, ہمارے لیے وہاں جا کے دعائیں کریں گے. تو پھر جج صاحب نے پوچھا اچھا آپ کی واپسی کب ہے, انہوں نے کہا 25 کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ تحریری درخواست دے دیں کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں اور آپ اس دوران میں پیش نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں تحریری طور پر دے دیتا ہوں. انہوں نے پھر جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہے وہ, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی درخواست دے دیں, جج صاحب نے کہا کہ آپ یہ بھی درخواست دے دیں کہ آپ نے چارج کو چیلنج کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں یہ بھی درخواست دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کی واپسی کب ہے, میں 25 کو. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے 26 کی تاریخ رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ایک دن تو دے دینا, ایک دن تو دے دیں, میں آؤں گا تو اگلے دن واپس آ جاؤں گا, ایک دن تو ریسٹ کے لیے دے دیں. تو اعظم طارق صاحب نے اس پر مزید کہا کہ دیکھیں جی یہ آب زمزم لے کر آئیں گے, وہ دوستوں کو انہوں نے پلانا ہے, تو ان کو ایک کچھ تو ٹائم دے دیں. انہوں نے کہا اچھا چلیں پھر 26 نہیں تو 27 رکھ لیں. تو 27 تاریخ انہوں نے کہا حمزہ آ گئے, حمزہ آ چکے تھے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آئیں تو آپ حاضری لگوائیں. حمزہ صاحب آگے آئیں, انہوں نے ان کی حاضری ہوئی, اور اس سے پہلے جتنے جو ملزمان شریک ملزمان ہیں ان سب کی حاضری پہلے ہی ہو چکی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ صاحب نے کچھ جو ہے وہ بعد میں کچھ وکلاء سے کان میں ایک دو لوگوں سے سرگوشیاں کیں, اور باقی لوگ جو حاضری لگوانے کے لیے آئے ہوئے تھے اپنی نوکری کے لیے وکلاء, ان سب نے آگے بڑھ کر سلام کیا, مسکرا کر اپنا تعارف کرایا کہ میں جی فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. سب نے اپنا تعارف کرایا, اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ ان کا سنتے سنتے ایک ایک قدم بڑھاتے بڑھاتے باہر کی جانب نکل گئے, اور باہر نکل کر مجھے ٹاک انہوں نے نہیں کی, گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے. تو یہ آج صورتحال رہی تھی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک پروسیکیوشن لب و لہجہ اور اسٹریٹجی بدل گئی. آج پروسیکیوشن نہیں آئی, وزیر اعظم ابھی بنے نہیں ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن کنٹرول پورا ایف آئی اے پر پورا ہو گیا ہے, اور ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا, اور وہ پیش نہیں ہوئے. اور ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب, وہ تو آپ جانتے ہیں پہلے ہی 3 دن پہلے 2 دن پہلے ہی وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں, اور لمبی چھٹی پر چلے گئے ہیں, وہ موجود نہیں ہیں. تو چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں پاکستان میں. یہ جو پاکستان کا عدالتی نظام 126ویں نمبر پر ہے, وہ یوں ہی نہیں ہے, اس کی وجہ ہے جو ہے وہ 126ویں نمبر پر ہے. تو یہ جناب آج کی کارروائی ہے. اس کے بعد ہم پہنچے ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ میں جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ کیس لگا ہوا تھا کہ ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے, اور اس پر جو ہے وہ میں ارلی الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کے جو الیکشن ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے, وہ 16 کو کیوں رکھا ہے, وہ پہلے کیوں رکھا ہے. اس پر سیکرٹری نے دلائل دیے ہیں, سیکرٹری کے وکیل نے دلائل دیے ہیں, مخالف طرف سے دلائل آ رہے تھے. لیکن ابھی میں وہاں سے نکل آیا, جو ہے وہ تقریباً دلائل بڑھ رہے تھے اختتام کی جانب, تو اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.